یہ جی وہ جگہ ہے جہاں پہ انگوروں کا باغ تھا، جہاں حضور آ کر بیٹھے تھے۔ اس پتھر کی ٹیک لگا کر حضور بیٹھے تھے، یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ مسجد عداس ہے، اس غلام کے نام کی مسجد۔ حبیبا اچھی شان والے آج تو آیوں تے بہار آیا، حبیبا اچھی شان والے آج تو آیوں تے بہار آیا، اللہ نو تو پیارا لگنا ہے تائیوں رب نے بھی خوشیاں منایا، حبیبا اچھی شان والے آج تو آیوں تے بہار آیا، زلف تیری دے کنڈل سونے مولین دے نے دل من موڑے، زلف تیری دے کنڈل سونے مولین دے نے دل من موڑے، چن صدا لک دا پیرے تیرے مکھ دیاں ویکھ صفائیاں، حبیبا اچھی شان والے آج تو آیوں تے بہار آیا، عرب شریف دیا سردارا آمینہ بی بی دیا دلدارا، عرب شریف دیا سردارا آمینہ بی بی دیا دلدارا، تیرے جیا سونا سونیا کدوں جم دیاں پھر نماواں، حبیبا اچھی شان والے آج تو آیوں تے بہار آیا، رحمت دی تساں اکھ جد کھولی پاک حلیمہ بھر لئی جھولی، رحمت دی تساں اکھ جد کھولی پاک حلیمہ بھر لئی جھولی، لے گئیوں خزانے رب دے ہاتھ مل دیاں رہ گئیاں دائیاں، حبیبا اچھی شان والے آج تو آیوں تے بہار آیا، ناصر پڑھ پڑھ تیریاں نعتاں بھول گئیاں سارے جگ دیاں باتاں، ناصر پڑھ پڑھ تیریاں نعتاں نعتاں۔ الحمدللہ جی ہم طائف میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے مسجد عباس، حضور کے چچا کے نام سے یہ مسجد منسوب ہے، یہاں لائبریری بھی ہے۔ ابھی یہاں ہم انشاءاللہ عصر کی نماز پڑھیں گے۔
جماعت تو ہو چکی ہے، ابھی نماز جنازہ ہونے والی ہے، نماز کے بعد لوگ انتظار کر رہے ہیں نماز جنازہ کا۔ ماشاءاللہ دیکھیں آپ، مسجد بہت وسیع ہے، بہت خوبصورت مسجد ہے، اللہ اکبر۔ یہاں پہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے قبرستان بھی موجود ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس قبرستان میں جائیں گے۔ میں ابھی قبرستان میں آ چکا ہوں، نماز عصر کے بعد یہ قبرستان اوپن ہوتا ہے۔ یہاں آنے کا ایک خاص مقصد یہ بھی تھا، میرے بھائی کی یہاں پہ قبر ہے، تو میں نے ابھی اپنے کزن سے اس کا معلوم کیا ہے ڈائریکشن، ابھی میں اس طرف جا رہا ہوں، میں وہاں پہ فاتحہ پڑھوں گا۔ آج سے تقریباً 9 سال پہلے وہ یہاں پہ طائف میں رہتے تھے، ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو یہ اس لائن میں جو ہے نا، ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے چار دیواری کے اندر، یہ تیسری قبر ہے جہاں پہ گھاس بھی نظر آ رہا ہے آپ کو۔ میں یہاں پہ فاتحہ پڑھتا ہوں، اس کے بعد مزید اہم زیارات ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ یہ جی طائف میں گلی ہے، ہم اس باغ کی طرف جا رہے ہیں جس باغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی۔ یہ وہ گلی ہے، ہم اس وقت طائف میں ہیں اور اس باغ کی طرف جا رہے ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں تھے اور کفار نے آپ پر ظلم کیا تھا اور آپ نے اس باغ میں آ کر پناہ لی تھی۔ آئیے آپ کو بھی زیارت کراتے ہیں۔ یہ وہ پرانی جگہ ہے، یہ وہ درخت بھی ہیں اور یہ وہ علامات ہیں پرانے دور کی۔ یہ وہ گلی ہے پرانے دور کی، ماشاءاللہ دیکھیں ابھی بھی اسی طریقے سے، روڈ تو پکا بنا ہوا ہے لیکن گلی ماشاءاللہ بالکل ویسی ہے۔ یہ درخت دیکھیں، طائف کے اندر یہ نشانیاں موجود ہیں۔ یہ مسجد عداس، یہ ہے جی وہ باغ۔ اس وقت ہم اس باغ کے اندر کھڑے ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر طائف کے دوران پناہ لی تھی۔ یہ بورڈ کے اوپر تھوڑی سی اس کی ہسٹری لکھی ہے، مکمل تو واقعہ نہیں لکھا، تھوڑی سی تفصیل لکھی ہے اس مسجد کے بارے میں جو قریب مسجد بنی ہوئی تھی۔ تو میں آپ کو پورا واقعہ بتاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں دعوت اسلام کے لیے تشریف لائے تو کفار نے آپ پر ظلم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے قریب سے گزرے، جو کہ ایک بڑے کافر، مشہور کافر ہیں، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ وغیرہ، تو یہ ان کا باغ تھا۔ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا، گو کہ وہ آپ کے دشمن تھے، کافر تھے، مگر آپ کی اس حالت پر انہیں ترس آیا، اور چونکہ وہ آپ کے خاندانی بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، تو اس جوش پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باغ کے اندر پناہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر تشریف لائے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باغ کے انگور پیش کیے اپنے ایک غلام کے ہاتھ۔ وہ خود نہیں آئے، اپنے غلام کے ذریعے سے انگور پیش کیے۔ تو وہ غلام جو تھا اس کا نام تھا عداس، اور وہ نصرانی مذہب رکھنے والا عیسائی تھا۔ تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باغ کے انگور لے کر آیا، تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انگور لے کر آیا تو حضور نے بسم اللہ پڑھ کر وہ انگور کھائے۔ جب اس نے یہ کلمات سنے تو وہ حیران رہ گیا اور پوچھنے لگا کہ اس طرح کے کلمات اس علاقے کے لوگوں کو میں نے پڑھتے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کس علاقے سے ہو؟ اس نے کہا جی میں شہر نینوا کا رہنے والا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو میرے بھائی یونس بن متی کا شہر ہے۔ حضرت یونس کا نام سن کر وہ اور زیادہ حیران ہو گیا، کہا کہ اس علاقے کے بارے میں یا وہاں کے لوگوں کے بارے میں تو یہاں کوئی نہیں جانتا۔ حضور نے فرمایا وہ میرے بھائی تھے یونس، اور میری طرح وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ تو یہ بات سن کر وہ پہلے ہی متاثر ہو چکا تھا، فوراً آپ کے ہاتھ پاؤں چومے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور صحابی بن گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ کے اندر کچھ دیر بیٹھے رہے۔ تو آج اس باغ کی میں آپ کو سیر کراتا ہوں۔ یہ جناب وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ باغ ہوتا تھا، اب تو وہ درخت کاٹ دیے ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، یہاں پہ کھیتی اگائی جاتی ہے، کچھ علامتیں باقی ہیں، کچھ پرانے درخت یہاں پہ موجود ہیں زیارت کے لیے۔ آپ دیکھیے یہ سارا وہی میدان ہے جہاں انگوروں کا باغ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھے تھے۔ یہاں حضرت عداس کے نام سے ایک مسجد تعمیر کی گئی ہے، جو کہ وہ عیسائی غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے، ایمان لائے تھے، ان کے نام کی یہ سامنے مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے،
انشاءاللہ اندر سے بھی زیارت کروائیں گے۔ پہلے آپ اس گلی کی زیارت کریں، اس باغ کو دیکھیں۔ مزید ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، وہاں پہ کچھ تاریخی چیزیں ہیں، علامتیں ہیں، وہ آپ دیکھیے، آپ کو پرانے وقت کی یاد آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ در و دیوار، یہ گلیاں، یہ جگہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جگہوں کو اپنی خوشبو سے معطر کیا ہے، یہاں سے گزر کر گئے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ان جگہوں کا پر قربان۔ یہ ہم اس گلی کی طرف جا رہے ہیں، آگے کچھ مکانات ہیں پرانے، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس گلی سے۔ یہ کیسے خوبصورت اور خوش بخت راستے ہیں، یہاں سے حضور گزرے۔ سبحان اللہ۔ یہ مکان دیکھیں جناب، اندر سے میں آپ کو باغ کی کچھ علامات بھی دکھاتا ہوں، اور یہ مکان دیکھیں کتنا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، لگ رہا ہوگا کہ یہ واقعی بہت قدیم ہے، اور اس دور کی یہ یاد دلاتا ہے، بالکل کچی مٹی سے، کچی اینٹوں سے بنے ہوئے، اور یہ اس زمانے کے درخت جو ابھی تک موجود ہیں۔ اور آئیے آپ ان دیواروں کو دیکھیں کہ کس طرح یہ خستہ حال ہیں، اور بتا رہی ہیں کہ یہ کتنی پرانے زمانے کی یہ دیواریں ابھی تک موجود ہیں۔ لوگ یہاں پہ کافی تعداد میں آتے ہیں، جو طائف میں زیارت کے لیے آتے ہیں، بڑے عمرے کرتے ہیں، تو ان زیارتوں پر انہیں ضرور لایا جاتا ہے، اور یہ زیارتیں کروائی جاتی ہیں۔ تو ابھی بھی ہم اس باغ کی حدود میں ہیں، اور پتہ نہیں کن راستوں سے حضور گزرے ہوں گے، تو ان جگہوں پر آ کر یقیناً قلبی سکون ملتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ حضرت عداس کے نام سے مسجد جہاں پہ بنائی گئی ہے، ابھی بھی موجود ہے اس باغ میں۔ سبحان اللہ۔ یہ جناب آپ جو ابھی جگہ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے پتھر مارے تھے، اور آپ کا خون بہہ رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں کی وجہ سے تکلیف میں تھے، اور اس پتھر کی ٹیک لگا کر حضور بیٹھے تھے۔ یہ آپ کو پتھر سامنے نظر آ رہا ہے، جس کے اوپر تھوڑا سا لال رنگ کا نشان بھی لگا ہوا ہے۔ اس پتھر کی ٹیک حضور لگا کر بیٹھے تھے، اور اوپر سے وہ ایک پتھر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، جس کے نیچے دو چھوٹے مزید نیچے پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ کافروں نے حضور پر اس پتھر کو گرانا چاہا، تو جب یہ پتھر نیچے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تجھے کافروں نے پھینکا ہے تو رک جا، اگر اللہ کے حکم سے آ رہا ہے تو پھر آ جا۔ یہ پتھر آپ سامنے دیکھ رہے ہیں بڑا، اس پتھر کی ٹیک لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اور یہاں پہ جبریل علیہ السلام بھی آئے تھے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں جبریل نے آ کر حضور سے اجازت چاہی تھی کہ آپ حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کر ان بستی والوں کو غرق کر دوں، تباہ کر دوں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی ہے۔ مگر میرے کریم اور رحیم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے ان کی آنے والی نسلوں میں اسلام نظر آتا ہے، ایمان نظر آتا ہے، تو اس وجہ سے حضور نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ یہ وہ جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ پتھر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس کے نیچے دو پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی تاریخی اور اہم زیارت ہے۔ اگر آپ کبھی طائف آئیں یا عمرہ کے لیے مکہ آئیں تو اس جگہ پہ بھی ضرور آئیں، یہ طائف میں موجود ہے۔ یہاں پہ زائرین کو خصوصی طور پہ لایا جاتا ہے اور زیارت بھی کروائی جاتی ہے۔ اوکے جی، اب ہم میقات آ چکے ہیں، یہاں سے ہم عمرہ کا احرام باندھیں گے اور جا کر عمرہ کریں گے۔ آج کا ولاگ یہیں تک ہے، شکریہ۔